اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا دو عظیم المرتبت شہیدان حق کی رفاقت کا لازوال شرف حاصل کرنے والی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی سفر آخرت اختیار کرنے والی خاتون، تاریخ میں جن کو ام المساکین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہفتہ 7 شوال 3 ہجری کی ایک بظاہر خوشگوار و سیاہ و خاموش رات ہے۔ پرسکون ماحول کی فضا میں کبھی کبھی گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں ارتعاش پیدا کر دیتی ہیں۔ کوہ احد کی دامن میں ہونے والی غزوہ احد میں اپنی صلاحیتوں کی جوہر دکھانے کے لیے تیار دو اللہ کے سپاہی نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد بیٹھے ہیں۔ موضوع گفتگو صبح مشرکین مکہ کے ساتھ ہونے والی جنگ ہے۔ کچھ دیر بعد دونوں اللہ کے آگے دست دعا پھیلا دیتے ہیں، ایک دوست دعا مانگتے ہیں: اے اللہ، ہم تیری رضا، تیرے دین کی سربلندی کے لیے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں اس میدان بیابان میں موجود ہیں۔ اے اللہ، مجھ میں ہمت عطا فرما، اور جو طاقتور سے طاقتور دشمن بھی میرے مقابلے پر آئے میں اسے زیر دست کر کے اس کی گردن ناپوں۔ یہ ہے مشہور صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص۔ ان کی اس دعا پر دوسرے ساتھی عبداللہ بن جحش آمین کہتے ہیں۔ اب عبداللہ بن جحش دعا مانگتے ہیں: اے معبود برحق، جو طاقتور سے طاقتور دشمن میرے مقابلے پر آئے وہ مجھ سے پنجہ لڑائے اور زور آزمائی کرے تو میں بھی زور لگاؤں، اور اس کشمکش میں تیرے دین پر قربان ہو جاؤں، اور میدان جنگ میں اپنی تلوار کے جوہر دکھاتا ہوا اس طرح شہید ہو جاؤں کہ دشمن میرے کان ناک کاٹ لے، اور جب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو مجھ سے پوچھے: اے عبداللہ، تیرے یہ اعضاء کہاں گئے؟ تو میں کہوں: اے میرے رب، یہ تیری رضا میں قربان ہو گئے، اور پھر میرے رب تو میری بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہے: اے عبداللہ، تو نے سچ کہا۔ اس دعا پر سعد بن ابی وقاص نے آمین کہا۔ عرش پر موجود اللہ بزرگ و برتر نے دونوں کی دعائیں سنی اور انہیں شرف قبولیت بخشا۔ صبح میدان جنگ میں جسمان کا رن پڑا۔ جذبہ شہادت سے لبریز صحابہ مشرکین پر اللہ کا قہر بن کر ٹوٹ پڑے۔ سعد بن ابی وقاص کی تلوار نے کفار مکہ کے سروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ ان کی تلوار بجلی کی چمک کی طرح مشرکین کی گردنوں کو ناپتی ہوئی لمحوں میں ان کے جسموں کو سر کے بوجھ سے آزاد کر دیتی۔ حضرت حمزہ بھپرے ہوئے شیر کی طرح مشرکین کے مجسموں کو انہی کے خون سے نہلاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ابو دجانہ کے سر پر بندی سرخ پٹی اس بات کی گواہی تھی کہ ابو دجانہ نے اب سر سے کفن باندھ لیا ہے۔ عبداللہ بن جحش، مصعب بن عمیر، علی شیر خدا، ابو طلحہ، حمزہ، ابو دجانہ، سعد بن ابی وقاص اور دیگر مجاہدین اسلام شجاعت و بہادری و جانبازی کی داستانیں رقم کر رہے تھے۔ کفار مکہ کی صفوں کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ 700 سرفروشان اسلام نے اپنے سے 5 گنا زیادہ کفار مکہ کے لشکر کو اپنے مال و اسباب چھوڑ کر جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ مشرکین کا سپہ سالار ابو سفیان میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کر چکا تھا۔ ابلیس اپنے سر پر خاک ڈال کر چیخ چیخ کر مشرکین کو آوازیں دے رہا تھا۔ ایسے میں احد کی پوری وادی نعرہ تکبیر کے ایمان افروز نعروں سے گونج رہی تھی۔
فتح کے نشے میں چور مجاہدین میدان جنگ میں مشرکین کے چھوڑے ہوئے مال غنیمت کو جمع کرنے میں مصروف ہو چکے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنبیہ اور نصیحت کے باوجود رما پہاڑی پر موجود 40 مجاہدین میں سے چند کو چھوڑ کر باقی مال غنیمت جمع کرنے کے لیے پہاڑی سے نیچے آ چکے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب میدان جنگ سے پسپا ہونے والے مشرکین کے ایک کمانڈر خالد بن ولید نے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جبل رماح کو خالی دیکھ کر پیچھے سے حملہ کر دیا، اور اس اچانک حملے نے جنگ کا پاسا پلٹ دیا۔ دشمن مجاہدین کے سر پر پہنچ چکا تھا، ان کی بکھری ہوئی شکست خوردہ قوت دوبارہ جمع ہو رہی تھی۔ ابو سفیان بھی میدان جنگ میں دوبارہ داخل ہو چکا تھا۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاباز صحابہ مشرکین کے نئے حملے کے سامنے آہنی چٹان بن گئے۔ کوہ احد کی سنگلاخ چٹانوں نے جوش بہادری، جذبہ ایمانی اور سرفروشی کے عجیب و غریب اور حیرت انگیز مناظر پہلے کبھی نہ دیکھے ہوں گے۔ عبداللہ بن جہش اور سعد بن ابی وقاص سمیت چند صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی دشمن سے برسر پیکار تھے۔ عبداللہ بن جہش کی تلوار مشرکین کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے خود ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ عبداللہ بن جہش اسی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری تلوار ٹوٹ چکی ہے، دوسری دے دیجیے۔ اس وقت کوئی تلوار تو نہ تھی، ہاں قریب ہی ایک کھجور کی لمبی چھڑی پڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لو عبداللہ، یہ تمہاری تلوار ہے۔ اور پھر احد کی فضاؤں نے قوت ایمانی کا یہ منظر بھی دیکھا کہ وہ چھڑی جس مشرک کے جسم پر پڑتی اس کا جسم اس جگہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑتا، یہاں تک کہ آپ دشمنان اسلام سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اور پھر ان کی دعا کے عین مطابق ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عقبہ نے دوسری مشرک عورتوں کے ساتھ عبداللہ بن جہش سمیت متعدد جلیل القدر صحابہ کے جسموں کی بے حرمتی کرتے ہوئے ان کی ناک کان سمیت دیگر اعضاء کاٹ کر انہیں ہار کی صورت میں پرو کر اپنے گلے میں پہن لیا۔ ہندہ نے حضرت حمزہ کے سینے کو چیر کر کلیجہ نکالا، منہ میں ڈال کر چبانا چاہا لیکن نگل نہ سکی۔ اس جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان شریف شہید ہوئے اور چہرے مبارک پر زخم آئے۔ حضرت عبداللہ بن جہش کی شہادت کی خبر کی اطلاع جب ان کی زوجہ حضرت زینب کو ملی تو وہ حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کے ساتھ غزوہ احد کے زخمیوں کو پانی پلانے اور مرہم پٹی میں مصروف تھیں۔ شوہر کی شہادت کا سن کر ان کی آنکھیں پرنم ہو گئیں، لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، بس اتنا کہا، اے اللہ، تیرا ہر حال میں شکر، تیری رضا ہی میں میری رضا ہے۔ شہداء کی تدفین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ مجاہدین کی لاشوں کو دیکھتے ہوئے اپنے چچا حضرت حمزہ کی لاش کے قریب پہنچے تو بہادر چچا کا یہ حال دیکھ کر سخت غمگین ہو گئے۔ ساتھ ہی عبداللہ بن جہش کی لاش کا مسئلہ کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ حمزہ اور عبداللہ بن جہش کو ایک ساتھ ہی دفن کر دو۔ عبداللہ بن جہش حضرت حمزہ کے بھانجے بھی تھے اور رضائی بھائی بھی۔ شہداء کی تدفین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء کے لواحقین سے تعزیت کرنے اور انہیں تسلی و دلاسا دینے کے لیے ان کے گھروں پر جانے کا سلسلہ شروع کیا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی زخمی حالت میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن جہش کی زوجہ حضرت زینب سے ملے، جو شوہر کی وفات کے بعد بہت غمگین اور رنجیدہ تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر آپ دیدہ ہو گئیں۔ انہیں اپنے شوہر سے بڑی محبت تھی، جو ان کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ اب ان کی وفات کے بعد وہ بالکل تنہا رہ گئی تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا بڑا احساس تھا۔ ان کے شوہر کی عظیم قربانی اور اللہ کی راہ میں اس شان سے جان کا نذرانہ پیش کرنا
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں ان کی قدر و منزلت بڑھا گیا تھا۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے اور بہت سے زخمی، جن میں بھاری تعداد مدینے کے انصار کی تھی۔ اس وقت اس بات کی شدید ضرورت تھی کہ اہل مدینہ کے حوصلوں کو بلند کیا جائے اور ان کی دلجوئی کی جائے۔ حضرت زینب مدینے میں بڑی عزت و احترام کی نظر سے دیکھی جاتی تھیں، معاشرے میں ان کا بڑا مقام تھا۔ ویسے بھی وہ ام المساکین کے نام سے مشہور تھی۔ اب وہ بالکل تنہا رہ گئی تھیں، انہیں کسی مضبوط سہارے کی ضرورت تھی۔ ان کی عدت ختم ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت زینب کے لیے یہ پیغام اللہ کی طرف سے ایک انعام تھا، لہٰذا انہوں نے اسے بخوشی قبول کر لیا۔ اس طرح حضرت زینب ام المساکین کے ساتھ ام المومنین کے اعلیٰ و عرفہ درجے پر فائز ہوئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 400 درہم حق مہر ادا کیا۔ نکاح کے وقت حضرت زینب کی عمر 30 سال تھی۔ ام المومنین حضرت زینب حارث ہلالی کی اولاد میں سے تھیں۔ ان کا قبیلہ بنو ہلال قبیلہ بنو عامر کی ایک شاخ تھا۔ یہ لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور یمن میں آباد ہو گئے تھے۔ یمن کے لوگ خوشحال تھے، دولت کی روانی تھی، عیش و عشرت میں رہتے تھے، لیکن بدعنوان اور نافرمان تھے، اس لیے اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ پانی کے سیلاب نے ان کے شہروں میں دور دور تک تباہی و بربادی پھیلا دی۔ نوبت یہاں تک آئی کہ یہ لوگ اس علاقے سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ بقیہ قصہ اگلے حصے میں ملاحظہ کیجیے۔ صدق اللہ العظیم۔